السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پیرنٹنگ کے اس پروگرام کے آج کے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ بہت ہی دل کے ساتھ ان ایپیسوڈز میں شرکت کرتے ہیں اور اس کی فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، اور اس وقت سینہ خوشی سے چوڑا ہو جاتا ہے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سے والدین نے جب ان اصولوں پر عمل کیا تو انہوں نے اس کا فائدہ بچوں کی تربیت میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بچے کے رویے کو وہ اپریشیٹ کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کر سکیں کہ وہ پوری انسانیت کے لیے مفید بن سکیں۔ آج جو موضوع ہم زیر بحث لائیں گے وہ تھوڑا سا سینسٹیو ہے اور کچھ نازک ہے، اور چونکہ میں مذہبی عالم نہیں ہوں تو میں یہ کوشش کروں گا کہ میں بہت احتیاط سے گفتگو کروں اور اپنے گفتگو کو جتنے سائنٹیفک بنیاد پر ایکسپلین کر سکتا ہوں اس کو ایکسپلین کروں۔ ہمارے گھرانوں میں ایک بہت ہی جائز اور شدید خواہش والدین کی یہ ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کی مذہبی تعلیم بہت شاندار ہو، اور وہ بچے دیندار بنیں، وہ بچے نیک بنیں، وہ عبادت گزار بنیں، اور جو مذہبی عبادات ہیں، ریچولز ہیں، ان کو فالو کریں۔ اور وہ گھرانے جن کے اندر مذہبی ماحول زیادہ ہوتا ہے تو والدین کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لباس میں اور اپنی وضاقتہ کے اندر بھی مذہبی حلیہ اختیار کریں، اور یہ والدین کی خواہش ہوتی ہے عموماً۔ اگر وضاقتہ اور حلیے کے بارے میں یہ خواہش نہ بھی ہو تو کم از کم عبادات کے سلسلے میں اور ریلیجس نالج کے سلسلے میں تمام والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ انہیں اپنے بچے دیندار نظر آئیں۔ دیکھیے، اس سلسلے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم مذہبی اور دینی تعلیم و تربیت کو دو ڈیفرنٹ زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک زاویہ ہے دین اور مذہب کی تعلیم کی میموری، یعنی یادداشت، یعنی ٹیکنیکلی اسے کہیے کہ دی کوگنیٹو نالج اباؤٹ ریلیجن، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس سن میں پیدا ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سن میں ہجرت کی، 4 خلفاء جو تھے ان کا کیا نام تھا، پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خلافت کا دور تھا وہ کتنا تھا، یہ بتائیے کہ غزوہ بدر میں کتنے لوگوں نے شرکت کی، یہ بتائیے کتنے صحابہ جو ہیں غزوہ احد میں شہید ہوئے، یہ بتائیے کہ قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اور اس طرح کا مذہبی تاریخ کا علم اور مختلف مذہبی حوالوں سے چیزوں کا یاد کرنا، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، دعائے قنوت، آیت الکرسی، نماز میں پڑھنے والی صورتیں، نماز جنازہ، یعنی یہ تمام چیزیں یہ ضروری ہیں، اور کوگنیٹو لیول پر جیسے جیسے بچے کا لیول بڑھتا جاتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہونا، اور اپنے اسلامی کانٹیکسٹ کے اندر بچے کا اسلامی تاریخ کا جائزہ لینا اور اس کو یاد رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی سلسلے کا جو دوسرا آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچے میں جو ریلیجس ریچولز ہیں ان کی عادت کا ڈالنا، یعنی عبادات کا ڈالنا۔ بچہ نماز پڑھنے لگ جائے، رمضان میں روزے رکھنے لگ جائے، اور بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا اور ہو تو آپ کو پتہ لگے کہ وہ نماز کے بعد تھوڑی دیر تسبیح بھی کرتا ہے، تو ان تمام چیزوں کی وہ عادت ڈال دیں۔ میں ان تمام چیزوں کو بہت ضروری سمجھتا ہوں، میں ان تمام چیزوں کا بتدریج بچے کے اندر ڈیولپ ہونے کو بہت مستحسن سمجھتا ہوں، لیکن میرے خیال میں جو مذہب کی اصل منشا ہے اور جو مذہب کی مکمل تعلیم ہے وہ ان دو باتوں کے علاوہ یہ ہے کہ مذہب ایک تجربے کے طور پر ہم پر وارد ہو، اور مذہب ایک احساس کے طور پر ہمیں ہماری شخصیت کا حصہ بن جائے۔ اور اصل میں انسان دیندار تب ہوگا، انسان اصل میں نیک تب ہوگا جب اس کا احساس خدائے بزرگ و برتر
کہ حق الیقین سے لبریز ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں ہی اپنی کامیابی کے تصور میں رچ بس جائے. جب یہ دو چیزیں اس کے مزاج اور احساس کا حصہ بن جائیں گی، اب یہ وہ شخص ہوگا جس کا سارا کنڈکٹ نیکی پر مبنی ہوگا. اس کی زندگی، اس کی سوچ، اس کا عمل، اس کا رویہ، اس کا کمانا، اس کا خرچ کرنا، اس کا لوگوں کے ساتھ تعلقات کا رکھنا، اس کا معاملات کا طے کرنا، زندگی کے مسائل میں ریئیکٹ کرنا، یہ تمام چیزیں اس احساس کے ساتھ ہوں گی جس احساس کو ہم دینی احساس کہتے ہیں. یہ مذہبی تعلیم جس کو میں ایک تجربے کے طور پر آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس مذہبی تعلیم کے لیے بچے کو ہدایات کرنا اور بچے کو زبردستی چیزیں یاد کرانا، اس سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی کے گھر میں جائیں اور گھر کے افراد کا اس بات کا دعویٰ ہو کہ انہوں نے اپنے بچوں کی بہت اچھی مذہبی تربیت کی ہے، تو ایک چھوٹی سی بچی کو بلا کے یہ کہیں گے، بتاؤ بیٹا ہمیں کس نے پیدا کیا؟ وہ کہیں گے ہمیں اللہ نے پیدا کیا. آپ کہیں واہ واہ. کلمہ سناؤ، وہ کلمہ سنا دے گی. دوسرا کلمہ سناؤ، وہ کلمہ سنا دے گی. آپ اس کو یہ بتائیں گے، اچھا یہ بتاؤ سونے کی دعا کیا ہے؟ وہ بتا دے گی. اٹھنے کی دعا بتائیے، وہ بتا دے گی. اور ہم اس بات پر بہت فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بچے کی ہم نے بہت مذہبی تربیت کر دی. میں بہت ہی عاجزی کے ساتھ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس بات کو جس کانٹیکسٹ میں عرض کر رہا ہوں اس کو اسی میں سمجھا جائے. وہ یہ ہے کہ جب چھوٹے بچوں کو کبھی بھی مذہبی تعلیم کو اس طریقے سے نہ یاد کرائیے جس طرح آپ اے فار ایپل، بی فار بوائے اور سی فار کائٹ کہتے ہیں. بلکہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اپنے بہت چھوٹے بچوں کو نماز کے لیے بالکل نہ کہیں، آپ کہیں گے یہ آپ نے کیا بات کر دی، اس کے بارے میں لوگ فتوے دے سکتے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت ایک بچہ جس کی عمر 6 مہینے یا 1 سال ہے، اور جب وہ چیزوں کو پرسیو کرنے لگ جاتا ہے، وہ یہ دیکھے کہ ایک لاؤڈ سپیکر پر آواز آتی ہے، اس آواز کے بعد دادا ابو، چچا جان اور ابا جان جاتے ہیں اور اندر سے ٹوپیاں لے کر پتہ نہیں کہاں باہر چلے جاتے ہیں. اور جب یہ اذان کی آواز آتی ہے تو امی اور بڑی آپا اور پھپھو وہ ویسے بیٹھی ہوتی ہیں مگر فٹافٹ اپنے سر پہ دوپٹے لے لیتے ہیں. اس کے بعد وہ جاتی ہیں اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے کپڑا بچھا کے کھڑی ہو جاتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ تھوڑی دیر میں وہ بچی جو بالکل چھوٹی سی ہوگی وہ آپ کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جائے گی اور نماز میں ایسے سے آپ کو آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا گھروں میں. وہ بچی آپ سے ایسے آپ کو دیکھنا شروع کر دے گی اور پھر کچھ دیر کے بعد آپ سے وہ پوچھنا شروع کرے گی اور آپ سے یہ کہے گی، ماما آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو بہت ہی امکان ہے کہ ہم اسے کہیں، بیٹا ہم اللہ میاں کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، آپ بھی بڑا اچھا کرتی ہو. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس وقت بھی اس بچی کو یہ نہ کہیے. اس بچی یا بچے کو یہ کہیے کہ بیٹا آپ بتاؤ ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیے اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا. جس عمر میں ہم بچے کو یہ کہتے ہیں نا کہ تمہیں خدا نے پیدا کیا ہے، اس کو یاد کرو، تمہیں خدا نے پیدا کیا ہے، اس وقت اس بچے کی ضرورت یہ بات یاد کرنا نہیں ہے. اس وقت اس بچے کی اس کے ذہن کے اندر یہ کانسیپٹ آنا ممکن نہیں ہے. اس وقت اس بچے کی ضرورت یہ ہے گڑیا، کھلونا، ٹافی. یہ اس وقت اس بچے کی ضرورت، تتلی، پھول. اس بچے کی ضرورت، اس بچے کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ والی چیزیں ہیں. اس وقت ہم زبردستی اس کو ایک کانسیپٹ ٹھوک رہے ہیں، اس کے دماغ کے اندر ٹھونس رہے ہیں جس کانسیپٹ کی ابھی اس کو ضرورت نہیں ہے. ان ادر ورڈز، دین کا علم اصل میں پانی کے پلانے کی طرح ہوتا ہے. اگر ہم کسی شخص کو اس وقت زبردستی پانی پلائیں گے جب اس کو پیاس نہیں لگی، تو وہ اس پانی سے نہ مزہ اٹھا سکے گا اور نہ اس پانی کو استعمال کر سکے گا. اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس کو اس پانی کے پینے سے وحشت بھی ہونے لگ جائے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں بچوں کو بعض اوقات مذہب سے خدا نخواستہ وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے. ماں باپ کو ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، تم صبح اٹھتے کیوں نہیں ہو، تم نے قرآن کو کبھی کھول کے نہیں دیکھا. وہ اس لیے کہ بچوں کو ہم اس وقت اس پانی کو پلا رہے ہیں جب ان کی پیاس نہیں لگی. ہم اس کو کھانے کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، یعنی دینا چاہ رہے ہیں جب اس کو بھوک کا احساس نہیں ہوا. تو جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا، آپ اس بچی اور بچے کے اندر بھوک کو لگنے دیں. وہ بہت بے چین ہو کے پوچھے کہ ماما آپ کیا کر رہی ہیں،
اور پھر وہ خود کہے آپ اللہ میاں سے باتیں کر رہی ہیں، کیونکہ یہ باتیں اس نے سنی ہوں گی. ہم کہے ہاں بیٹا آپ نے بالکل صحیح کہا، ہم سب کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، اور جب نے اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، دیکھو جب آپ جیسے مجھ سے باتیں کرتی ہو نا، آپ کو پانی چاہیے ہوتا ہے آپ مجھ سے مانگتی ہیں، آپ کو دودھ چاہیے مجھ سے مانگتی ہیں نا، تو اسی طریقے سے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے مانگیں، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں. پھر وہ اللہ کی ساری صفات ان کے ساتھ بچے کے ساتھ ڈسکس کی جا سکتی ہیں. اب اس بچے کے اندر خدا کی موجودگی کا احساس حق الیقین کے ساتھ ہوگا. جیسے اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے جب بھوک لگے گی تو میں اپنی ماں کے پاس جاؤں گا، تو اس کو پتا ہوگا کہ جب مجھے کوئی ضرورت ہوگی تو ماں سے، جس سے ماں مانگتی ہے، میں بھی اس سے کیوں نہ مانگوں. اور بچے کے اندر بہت چھوٹی عمر میں یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ اصل رازق تو خدا کی ذات ہے. لیکن بدقسمتی سے میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، میں تو اپنے گریبان میں جھانک رہا ہوں. ہم بڑوں کو بھی، جن کی عمریں 50 سال 60 سال سے اوپر ہو گئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی میں شاید ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو جس میں خدا کا حق الیقین ہو، اور خدا کا علم اور دین کا علم اور اسلام کی حقانیت اور دوزخ کا خیال اور جنت کا خیال اور قبر کے اندر ہونے والے معاملات کا خیال اور آخرت کے دن کے سارے معاملات. اس بات کا بہت امکان ہے کہ ہم میں سے اکثریت کی صرف میموری کا حصہ ہے. اے فار ایپل، بی فار بوائے، سی فار کیٹ کی طرح سے ہمیں یاد ہے کہ ایک قبر ہے، ایک حشر ہے، اور ایک جنت ہے اور ایک دوزخ ہے. تو اس لیے اگر ہم بچوں کی مذہبی تعلیم کے سلسلے میں وہ رویہ نہ رکھیں جو کہ ہم الف با تا کے لیے اور اے بی سی کے لیے رکھتے ہیں، بلکہ بچوں کے اندر مذہب کو ایک تجربے کے طور پر اترنے دیں، تو بچوں کی مذہبی تعلیم کی الگ سے بہت ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن دیکھیے اس سلسلے میں ایک بات بہت ضروری ہے، اور ہمارے ان تمام ایپیسوڈز میں آپ سے یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ پیرنٹنگ کا مطلب بچوں کی تربیت سے زیادہ ہماری اپنی تربیت ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بچے کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ خدا ہمارا مالک ہے، تو بچہ یہ سوال کرے گا کہ میری ماں یا جو میرا باپ ہے، یہ مجھے خدا کے رازق ہونے کا یقین دلانا چاہتا ہے، جبکہ اس کو خود خدا کے رازق ہونے کا یقین نہیں ہے. اگر ہمارے اپنے رویے سے خدا خوفی نہیں جھلک رہی اور ہم اپنے بچے کے اندر خدا خوفی ڈالنا چاہتے ہیں، تو بچہ ضرور یہ کہے گا کہ یہ وہ شخص جس شخص کو بہت فکر ہے میرے اندر خدا خوفی پیدا کرنے کا، آخر اس کو خود خدا کا خوف کیوں نہیں ہے. لہٰذا ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے بچوں کو اگر مذہبی تعلیم دینا چاہتا ہے تو جو احساس ان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے وہ اس کا نمونہ بن کے ان کو دکھا دے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے قرآن پاک پڑھیں، تو وہ بچے جب وہ رینگ رہے تھے اور جب وہ گھسٹ کے چل رہے تھے، اس عمر سے لے کر انہیں ہر وقت اپنی ماں یا اپنا والد قرآن پاک پڑھتے ہوئے نظر آنے چاہیے. جو شخص چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی کبھی نماز نہ چھوٹے، تو ان کو نظر آنا چاہیے، اور ان کی یادداشت میں جب ان کو یہ بھی ہوش نہیں کہ پہلی دفعہ انہوں نے کب دیکھا تھا، ان کو اپنی ماں نماز پڑھتی ہوئی اور والد نماز پڑھتے ہوئے نظر آنے چاہیے. اگر ہم اپنے بچوں کے اندر خدا خوفی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمارے بچوں کو اپنے والدین خدا خوفی کا مظہر بنتے ہوئے نظر آنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں رحم کا جذبہ ہو، اور خود ہم اپنے ملازموں سے، اپنے نوکروں سے، اپنے سے چھوٹے لوگوں کے ساتھ سختی اور بدتمیزی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، تو بچہ ضرور یہ کہتا ہوگا کہ وہ جو مجھے با اخلاق بنانا چاہتا ہے وہ خود با اخلاق کیوں نہیں ہے. تو یہ تو فلسافیکل حد تک مذہب کی تعلیم کے بارے میں میں نے یہ بات شیئر کی ہے کہ جو کچھ ہم بچوں کو بنانا چاہتے ہیں ہم اس کا عملی نمونہ بنیں. البتہ جو اس کی اسٹریٹجی ہے اس سلسلے میں obviously ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم خود ان کو کتنا پڑھائیں گے، کیسے ہم ان کو یاد کروائیں گے. بعض اوقات ہمیں استاد کی یعنی ضرورت پڑے گی، آن لائن بہت سی معلومات ہیں وہ موجود ہوں گی. اور جیسے میں نے اپنی ایک پچھلی نشست میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے گھر کی نمایاں جگہوں پر کتابوں کا ہونا بہت ضروری ہے. تو جہاں بچوں کی یعنی کارٹون کی کتابیں ہیں، جہاں تاریخ کی کتابیں ہیں، وہاں مذہب کا ایک الگ سے شیلف ہونا چاہیے جس میں وہ تمام کتابیں موجود ہیں. اور جس بھوک کا میں نے اشارہ کیا ہے، جس اشتہا کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، جس جذبے کے بارے میں بتایا ہے، جب بچے کے اندر وہ اشتہا پیدا ہو جائے گی، جب خدا تعالیٰ کی موجودگی اس کے لیے ایک پکا حق الیقین ہوگا، تو وہ کہے گا کہ میں کس کتاب سے مجھے یہ پتہ چلے گا.
وہ کون سی تفسیر ہے جس میں مجھے پتہ چلے گا؟ تو آپ دیکھیں گے بہت چھوٹی عمر میں بچے وہ سارا علم حاصل کریں گے جو ہم ان کو رٹانا چاہتے تھے، مگر اب جو وہ یہ علم حاصل کریں گے وہ اپنے حق الیقین کو مضبوط کرنے کے لیے حاصل کریں گے۔ تو مذہب کی تعلیم کے سلسلے میں میری یہ گزارش ہے۔ میں اپنی بات کو سمرائز کرتا ہوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہی نیک خواہش ہے تمام ماں باپ کی کہ ان کے بچوں کی مذہبی تعلیم ہونی چاہیے، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوگنیٹیو نالج مذہب کا، یعنی مذہب کے بارے میں چیزوں کو یاد کر لینا یا بچوں کو ریچولزم کی طرف ڈال دینا، صرف میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، بہت ضروری ہے، مگر صرف اسی کے ذریعے سے بچوں کو مذہبی ثابت کرنے کی کوشش کرنا یہ مکمل طور پر مذہبی مزاج نہیں ہے۔ مکمل مذہبی مزاج کا تعلق خدا تعالیٰ کے احساس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو ہی کامیابی کا واحد زینہ سمجھنا، اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام مذہب ہے۔ آخر میں ایک اور بہت ضروری پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، جو ہماری نوجوان نسل میں مذہب کے سلسلے میں بیزاری ہے، اور ویسٹ میں جہاں اسلام کے علاوہ اور دوسرے مذہب بھی ہیں، وہاں یہ بیزاری ان مذاہب سے اور بھی زیادہ شدت سے ہمیں نظر آتی ہے، اور بالعموم جو مذہب سے نوجوان نسل کی بیزاری ہے اور جس کا بڑے ہمیشہ شکایت بھی کرتے ہیں، اس کی ایک اور بہت بنیادی وجہ ہے۔ اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ڈیٹا کی اتنی زیادہ بھرمار ہو رہی ہے، آپ نے موبائل اپنے ہاتھ میں رکھا، 5 سیکنڈ کے اندر پتہ نہیں 10 قسم کی انفارمیشن آپ کے پاس آ رہی ہیں، ویڈیو کی فارم میں، آڈیو کی فارم میں، ریٹن فارم کے اندر، تصویر کی شکل میں۔ اتنا ڈیٹا جب ہر جگہ پر موجود ہے اور ہر طرح کا خیال، ہر طرح کے نظریات وہ ہمیں اویلیبل ہیں، ایسے میں جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان مذہب کی طرف راغب ہوں، تو نوجوان اپنے آج کے پرابلم کا حل مذہب سے تلاش کرنا چاہتا ہے۔ مذہب کی کامیابی اور مذہب کا دلوں کے اندر جم جانا، نوجوانوں کے دلوں میں خاص طور پر اس کا اس بات سے تعلق ہے کہ نوجوان کے کرنٹ مسائل کے بارے میں مذہب اس کو کیا گائیڈنس دیتا ہے۔ یعنی یہ کہ اگر ایک بچہ جو کہ ویسٹ میں رہتا ہے اور وہ ہومو سیکسویلٹی کے بارے میں یہ جاننا چاہتا ہے کہ مذہب کا کیا سٹانس ہے، تو مذہب کے اندر اتنی جان ہونی چاہیے کہ اس کی اس جواب کی کویسٹ کو پورا کر سکے۔ یہاں بہت ذمہ داری ہے علماء کی، بہت ذمہ داری ہے ان لوگوں کی جو ریلیجس اکیڈیمیا سے تعلق رکھتے ہیں، ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے جو کہ بچوں کی تربیت اور تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں، جو اساتذہ ہیں، کہ مذہب کے ذریعے سے کرنٹ پرابلم کی ایکسپلینیشن کو وہ اپنی نوجوان نسل کو پرووائڈ کر سکیں۔ اگر بچہ یہ کہے کہ یہ بتائیے کہ گلوبل وارمنگ کے بارے میں مذہب کیا کہتا ہے، تو ہمارے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے۔ اگر بچہ کہتا ہے یہ بتائیے بینکنگ کے سسٹم میں کے بارے میں مذہب کا کیا خیال ہے، اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو ماس مائیگریشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ بتائیے کہ یہ جو الیکٹرانک میڈیا کے بارے میں مذہب کیا کہتا ہے، اور جو بہت نازک مسائل ہیں جو کہ ایک معاشرے کے اندر بہت سے بدلتے ہوئے جنسی رویے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ لہٰذا مذہب کی تعلیم صحیح معنوں میں اسی وقت اپنے نوجوانوں کو اور بچوں کو دی جا سکتی ہے جبکہ والدین کا اپنا کانسیپٹ اس سلسلے میں کلیئر ہو۔ جو باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں ان پہ غور کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔